بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 مارچ سن 2021 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 448 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر مبارک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک جو لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کی کہاں تک صحت ہے، اور ہم اگر کہیں یہ پائیں اس شجرے کو تو کیا اس کو صحیح سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ دیکھیے، محدثین اور سیرت نگار دونوں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب عدنان تک صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے درمیان 20 یا 21 سلسلہ ہے، یعنی آبا کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 20 یا 21 پہنچتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ذکر کیا جاتا ہے، مثل مشہور ہے کہ کذباً نسابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے، لیکن جہاں تک مجھے بھی یاد ہے واللہ عالم وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن علماء کے نزدیک یہ چیز متفق علیہ ہے کہ صحیح نسب نامہ آپ کا کہاں تک ہے؟ عدنان تک۔ اس کے بعد حضرت عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنے جو ہے پیڑھیاں تھی، کتنے نام ہیں، اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک، پھر حضرت نوح سے حضرت آدم علیہ السلام تک، اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں ہے۔ تو یہ وہ اسرائیلیات میں ہیں، اس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک یہ بات متعین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ یہ چیز صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ تو متعین ہے، لیکن درمیان میں کتنے واسطے ہیں، یہ واسطے جو ہے صحیح نہیں ہے، الا ہے کہ صرف کہاں تک؟ عدنان تک۔ جی، میرے خیال سے شرعی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت ہے شیخ اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت ہوتی اگر تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم یہ کب سے ہوئی ہے، اور بہت سارے جو بدعات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں یہ ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے بدعت حسنہ کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چیز جو انہوں نے ابتدا کی تھی، دو اذان کی جو ابتدا کی تھی جمعہ کے دن، اس کو دلیل بناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے شیخ صاحب؟ یعنی گویا آپ نے یہاں 3 چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک تو ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کی ابتدا بالضبط کہاں سے ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، شاید یہ امام ابن صلاح یا اس کے بعد سے کہیں سے ہے، لیکن یہ ہے کہ معتبر علماء کرام ہمیشہ سے اس کی تردید کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ کیا فرمایا؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ لہذا بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ سے کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو نعمت البدعہ حضرت عمر سے جو وارد ہے، وہ وہاں مقصود کیا ہے؟ لغتاً ہے، اس لیے خود ہی آپ سمجھیں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تراویح کی نماز جماعت سے نہیں تھی؟ جماعت سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 3 دن تمام لوگوں کو جمع کر کے، خود حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں لوگ مسجد کے اندر اکٹھا ہو کر کے اپنا الگ الگ جماعت سے پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عمر نے اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں، صرف یہ کیا کہ سارے لوگوں کے امام کو پیچھے جمع کر دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کر کے اس کی مشروعیت کو ثابت کیا تھا، لہذا اسے بدعت کہنے نہیں چاہیے۔ اب اگر حضرت عمر سے وارث، اس کا مطلب حضرت عمر نے اسے ایک لغوی طور پر لیا ہے، نہ کہ شرعی طور پر۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا، کچھ بدعات ہیں، اب کون سی بدعات ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بدعات کا تعلق ہے، ہر ملک ہر علاقے میں اپنی الگ الگ بدعات ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے عموماً ان بدعات کو اپنے یہاں
پائی جانے والی غیر قوموں کی بدعات سے اخذ کیا. اسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ کیا ہے؟ ہندوؤں سے لی گئی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ یہ بدعات جو ہے عرب دنیا کے اندر شاید ہی پائی جائے. آپ کیوں؟ اس لیے ان کے ہاں اور بھی دوسری بدعات ہیں، طرف نہیں جاتے، لیکن یہ بدعات چونکہ غیر قوم سے لی گئی ہے اس لیے ہمارے ہاں وہ چیزیں رائج ہیں. تیسری بات جو آپ نے کہا جو بڑی اہم ہے اس پر غور کرنے کی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو ایجاد کیا. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمعہ کے دن 2 اذان کو مشروع مقرر قرار دیا، کیا سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ اگر غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی 2 اذان ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ایک وقت ہونے پر ایک وقت سے پہلے. کس لیے؟ آپ نے بیان فرمایا لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، تاکہ جو انسان سو رہا ہے وہ متنبہ ہو جائے کہ فجر کا وقت ہونے جا رہا ہے، ہو گیا اور قریب ہے، اور جو آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے وہ متنبہ ہو جائے کہ اب ہم اپنی نماز کو وتر کو پڑھ کر کے جلدی سے ختم کر لیں. تو 2 نماز تھی کہ نہیں تھی؟ 2 اذان تھی نا. تو اسی کو سوچ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن جب دیکھا کہ یہی مصلحت ہے تو جمعہ کے دن بھی ایک اذان کر دی، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی اصل ہے، ایک اذان اور ہے شریعت میں ایسی. ایک بات. دوسری بات جو اور بڑی اہم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی ہے. کیا کسی اور کے بارے میں یہ چیز ہے؟ اگر کسی اور کے بارے میں یہ چیز ہے تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں. حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تم میری سنت کو اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لازم پکڑو. لہذا اس سے آج کل جو نئی بدعات چاہے عبادات سے متعلق ہیں، ایصال ثواب سے متعلق ہیں یا آیات سے متعلق ہیں جو ایجاد کرتے ہیں، یہ اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم دم کرنے کے لیے کہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بعض مساجد میں یعنی وہاں کے دروازے پر یعنی غیر مسلم عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر یا مرد خود تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے دم کرنے کا کیا حکم بنتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مجھے تو نہیں یاد ہے کہ علماء اس سے منع کرتے ہوں. اور دوسری چیز حدیث میں اس کے پر دلیل بھی موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ قصہ جو لمبا سا ہے، اس قصے میں جس پر دم کیا تھا، میں تو اس کو مسلمان رہا ہوگا، اگر مسلمانوں تو صحابہ کرام کی خدمت کرتے نا، ان کی ضیافت کرتے نا. ان کی خدمت نہ کرنا، ضیافت نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے. تو ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کہ نہیں دم کیا اس پر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ و خیرات جب کرتے ہیں تو کیا دیکھنا ضروری ہے؟ کیا پہلے ترجیح یعنی دیکھا جائے گا کہ یہ نیک ہے یا نیکی کرتا ہے یا گنہگار ہے، یا اسی طریقے سے غربت کو پہلے دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ غریب ہے یا حاجت مند ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی، دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی. ظاہر بات زیادہ فوقیت حاصل ہوگی کس کو؟ نیک کو. اگر دونوں ہیں اور دونوں تقریباً برابر کے محتاج ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ نیک کو. لا تصحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، ابو داؤد وغیرہ میں ہے. اور اگر جو ہے دیکھیں کہ ایک بہت اگرچہ برا ہے، گنہگار ہے، دوسرا نیک ہے، وہ اتنا محتاج نہیں ہے، اس کا چلیے مشکل ہی سے لیکن کھانا پینا چل رہا ہے، یا اس کے لیے سمجھیے کہ 2 وقت کا کھانا موجود ہے، 1 وقت نہیں ہے. لیکن ادھر دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ اس کا بچہ ہے اس قدر بیمار ہے کہ اب دوا نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ ہلاکت قریب پہنچ جائے گا. اس کو یہاں پر مقدم رکھا جائے گا، بھلے سے وہ گنہگار ہو، بھلے سے گنہگار ہے، مومن تو ہے نا. جی علا کل حال وہاں پر وقت مصلحت وغیرہ دیکھی جائے گی.
نارمل حالت میں بھی دیا جا سکتا ہے ایسے تو، اگر کوئی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. صدقہ جو ہے ہر ایک کے اوپر، صدقہ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگر زکوٰۃ مفروضہ نہیں ہے صدقہ فطر تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے شاید کوئی بھی اسیر مسلمان کا نہ رہا ہو، کوئی بھی اسیر نہیں تھا مسلمان کا. جی یعنی آج بھی ہم یعنی غیر مسلموں کو کھانا وغیرہ کھلا سکتے ہیں؟ جو بالکل کھلا سکتے ہیں، عام صدقات ہونے چاہیے. جی جی، جیسے مثال کے طور پر کسی صدقہ و خیرات کے لیے کمیٹی کوئی اگر پیسہ جمع کرتی ہے تو وہ کمیٹی کئی غیر مسلموں کو کھانا کھلا سکتی ہے؟ کھلا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں رہے گا اس میں. جی جی، لیکن آپ اس سے پہلے شیخ محترم افطار پارٹی کے لیے منع کرتے تھے کہ افطار پارٹی اس لیے نہیں منع کرتا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے. افطار پارٹی دیکھیے، افطار پارٹی کا اپنا ایک کیا ہے، ایک عبادت سے جڑے ایک تقدس کی چیز ہے. اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا، نہ یہ کہ کھانا کھلانے کا، کھانا کھلانا اور چیز ہے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کے، اب آپ دیکھیں افطار پارٹی کے اتنے غلط نتائج نکل رہے ہیں، اتنے غلط نتائج نکل رہے ہیں کہ الامان الحفیظ خالص ایک سیاسی چیز بن کر کے رہ گئی ہے نا. ضرورت مندوں کو اس میں نہیں بلایا جا رہا ہے، حاجت مندوں کو اور غیر لوگوں کو اس میں بلایا جا رہا ہے. اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ صرف صدقہ و کھلانے کا معاملہ ہے. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں وضو کرتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا وضو کو دوبارہ کرنا ہوگا یا جہاں سے چل رہی تھے وہیں پر کنٹینیو کریں؟ اللہ کے بندے، یہ سوال بھی عجیب ہے، تو بچوں کا سوال ہے. جی ہے نا، ظاہر بات ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے نا. من احدث فلیتوضا، ٹوٹ گیا ہے تو اس کو نئے سرے سے وضو کرنا اس کا جو ہے. مثال کے طور پر کلی کیا چہرہ دھو رہا تھا، کچھ بھی ہو، پیر کے آخر تک پہنچ گیا ہے لیکن ہوا تو دوبارہ جو ہے اس کو. جی جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حمل کے وقت کی وجہ سے عورت بیمار ہو جاتی ہے اور وقتی معنی حمل طریقہ کار بھی کارگر نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں نس بندی یا جڑ سے بچہ دانی کو نکالنے کا کیا حکم ہے؟ علی کل حال قابل اعتماد ڈاکٹروں کی تقریر کو لے کر کے اہل علم کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کے سامنے پیش کرے، وہ کیا دیکھتے ہیں اس پر عمل کیا جائے. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے رہائش کے لیے ایک مکان لیا تو اسے بیماریوں اور دیگر بہت سے پریشانیوں نے گھیرا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اہل خانہ اور گھر سے بشگونی لینے لگے، تو کیا اس وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ مزید ان کا ایمان کمزور پڑے تقدیر کے اوپر، اسے چھوڑ کر کے دوسرا گھر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ نحن کنا فی دار، ہم لوگ کسی گھر میں تھے، ہمارے مال بھی زیادہ تھے، ہمارے افراد بھی زیادہ تھے، ہے کہ نہیں، اور مال سے مراد شاید وہ جانور بکری وغیرہ ہیں، ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہی عام طور پر ان کا مال مانا جاتا تھا. ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہوئے تو ہمارے مال بھی کم ہو گئے، ہمارے افراد بھی. تو آپ نے فرمایا تھا ذروھا فإنھا ذمیمہ، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ کیا ہے، ایک بری چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے دروازہ اس کا بند کرنے کے لیے کہ لوگوں کا عقیدہ مزید خراب ہو. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا ایسی دعائیں ہیں جو مجھے برے بچوں سے محفوظ رکھیں یا معاشرے میں موجود برے لوگوں سے مطلق طور پر تحفظ فراہم کریں؟ سورہ قل اعوذ برب الناس کا کثرت سے ورد کریں، من الجنتی والناس من شر الوسواس الخناس. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کافی سال پہلے اسلام قبول کیے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی فیملی میں بہت سالوں سے اسلام کو اپنے چھپایا. اس کے بعد انہوں نے یعنی اسلامی طریقے سے نکاح بھی کیا ہے، لیکن اب ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم اپنے نکاح کا اعلان کر دو. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب نکاح کا اعلان کریں گے تو وہاں کے رسم و رواج کے حساب سے وہاں پر اسٹیج پر عورت کو کھڑے ہونا پڑے گا، اور یعنی استقبال جیسے کرتے ہیں غیر مسلموں کے اندر، اور جو ٹیکا وغیرہ لگانا ہے وہ ساری چیزیں لگانی پڑتی ہیں، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ جائز نہیں، چاہے وہ چھپائے رکھیں، اگر مصلحت نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کو خطرہ ہے اپنی جان کا، اپنی عزت کا، لیکن بیوی تو مسلمان ہے نا. جی ہاں، تو ایسا نہ کریں، چاہے چھپائے رکھیں، ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر منتقل ہو جائیں. ایسے موقع پہ جہاں خطرہ ہو وہاں پر ہجرت ان کے لیے متعین ہے. نہیں، اپنی فیملی یا اپنے والدین وغیرہ کے عزت وغیرہ کو بچانے کے لیے جو بھی ہے. بھائی
اپنے دین کی حفاظت دوسروں کی عزت کے مقابلے میں اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ کھڑے ہو کر کے یہ ٹیکا خالص ہندوانہ رسم ہے، اور یہ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو کھڑے کرنا، ظاہر بات ہے وہ تو زیب و زینت کے ساتھ ہوگی، پردہ نہیں کرے گی، جائز ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات یہ چیز ناجائز اور حرام ہے جی۔ یعنی کوئی ایسی مجبوری اس کو جائز نہیں قرار دیتی؟ مجبوری، یہ مجبوری نہیں، جو جیسے چھپائے ہوئے تب تک چھپائے رکھیں، جیسے اب تک چھپائے تھے اب تک چھپائے رکھیں، جب پکڑے جائیں گے تو پھر اس وقت دوسرا مسئلہ ہوگا جی۔ لیکن ایسی جگہوں سے انہیں چھوڑ کر کے دوسری جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے جی۔ اسی کے قریب کا سوال ٹیکے کو لے کر اور ایک ساتھی دوسرے گروپ میں سوال کرتے ہیں شیخ کہ کیا وہ بندیا جس کو کہا جاتا ہے یا ٹیکا جس کو کہا جاتا ہے پیشانی پہ جو لگائی جاتی ہے، یہ عورت تنہائی میں شوہر کے لیے لگا سکتی ہے یا پارٹی وغیرہ میں جہاں پہ جاتی ہے شادی میں، وہاں جہاں صرف عورتیں ہوا کرتی ہیں وہاں پر بھی یہ لگا سکتی ہیں نہیں لگا سکتی؟ بھائی اس کی دیکھیے دو صورت ہے، ایک بندیا تو ہوتی ہے جو خاص قسم کا کلر ہندوانہ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا وہ لگاتے ہیں، وہ تو جائز نہیں۔ دوسری ایک بندیا یہ پیتل یا ایسی کچھ ہوتی ہے جو عورتیں لگاتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جس جگہ پر ہے وہاں یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ مثال تو ہمارے یو پی میں پہچانی جاتی ہے کہ جس کو دیکھیں کیا غیر مسلم عورت ہے، جس کو کیا کہیں گے غیر مسلم عورت ہے، تو اس کا تو استعمال جائز نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں، تنہائی میں بھی، اس لیے کہ ہاں اگر جو ہے جیسا کہ ہم نے بات دیکھا ہے بعض بنگال وغیرہ کے علاقے میں، وہاں یہ چیز کیا ہے بالکل عام ہے، غیر مسلموں کی پہچان نہیں ہے، غیر مسلموں کی پہچان نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا اگر اس سے کوئی مذہبی رسم اور عقیدہ منسلک نہیں ہے، صرف عادات میں ہے، کوئی مذہبی عقیدہ یا مذہبی رسم و رواج منسلک نہیں ہے، واللہ عالم، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، صرف عادات میں ہے اور وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، صرف بطور زینت کے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی کی چوری ہوئی چیز اگر کہیں سے مل جائے تو وہاں سے بنا بتائے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ یعنی اس کی چیز ہے کہیں پر، اس کی چیز چوری ہو گئی تھی لیکن کسی گھر میں مل گئی ہے وہ چیز، یا کسی جگہ پر یا کسی دکان میں یا کہیں پر بھی کسی کے پاس؟ دو صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہی چوری کر کے لے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ مل جائے آپ جا کے اس کو لے لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی کوئی آدمی اس سے خرید کر کے لایا ہے یا کسی دکان پر رکھا ہے اور اس آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ چوری کی چیز سمجھ کر کے نہیں خریدا ہے، اس نے ویسے خریدا ہے نا، تو اس سے بتائیں کہ اصل صورتحال یہ ہے، یہ میری چیز ہے کہ نہیں ہے، اب اس کے ساتھ آپ سودا کر لیں کہ ہے نا ویسے دے دے یا آپ اس کو کچھ پیسہ دے، یعنی جیسی بھی صورتحال ہو وہ آپ کر لیں اس کے ساتھ جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا جنگ کے میدان میں ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی جائز ہوگا؟ یعنی مسلمانوں میں اگر جنگ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت بھائی ظاہر بات ہے وہ چیز تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ وجوہات کیا ہیں دیکھا جائے، ہوتا ہے ایک باغی ہو دوسرا باغی نہ ہو، ایک ظالم ہو دوسرا مظلوم ہو، تو اس دوسرے میں قتل کرنا جائز جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے، اور اس طریقے سے شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کبیرہ گناہ یعنی کیسے سمجھیں گے فرق؟ جی فرق یہ کر سکتے ہیں کہ اولاً تو کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں، علماء نے جو یہ فرق کیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، ایسے فاعل کو ملعون قرار دیا ہے، ایسے فاعل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا بیان ہے، تو وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ لعن اللہ شارب الخمر، غضب اللہ علیہ، آتا ہے نا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے، اور جن پر صرف ممانعت وارد ہے، جن کی صرف ممانعت وارد ہے، اس کے بارے میں کوئی وعید شریعت کے اندر نہیں ہے، تو وہ صغیرہ گناہ ہوگا، وہ صغیرہ گناہ ہوگا، ہے نا۔ اسی طریقے سے فرائض اور واجبات جو ہیں ان کا ترک کیا ہوگا؟ وہ جو فرائض ہیں متحتمات جیسے ارکان اسلام وغیرہ، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہ
ہوگا۔ البتہ جہاں تک شرک اصغر اور شرک اکبر کا معاملہ ہے تو شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات جو ہیں، چاہے اس کی ذات کے لحاظ سے ہیں، اس کی صفات کے لحاظ سے ہیں، اس کے حقوق کے لحاظ سے ہیں، یا جس لحاظ سے بھی ہیں، ذات کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے، اس کے عمل کے، اس کے حقوق کے لحاظ، چاروں طرف سے ان میں کسی کو حصہ دینا، چاہے پورا حصہ دینا یا کچھ حصہ دینا، چاہے پورا حصہ دینا یا کچھ حصہ دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر وہ چیز ہے کہ جسے نصوص میں شرک کہا گیا ہے اور وہ شرک اکبر تک نہیں پہنچتے، تو وہ شرک اصغر ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو شرک اکبر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کو چھوڑ کر کے دلی طور پر نفع و نقصان سے متعلق توکل کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے نا؟ اب یہ تو ہے، لیکن ایک ہی انسان اب تعویذ پہنے تو اس کا اصل توکل تو کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر، لیکن سمجھتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ کہ ادعیہ قرآن ہے نا، اور جو جائز دعائیں اس سے نہ ہو، بلکہ عام جو گنڈے اور تعویذ وغیرہ ہوا کرتے ہیں اس سے ہو، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہے؟ ذریعہ بن جائے کہ انسان اس کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان سے چھن جائے، غائب ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ گیا۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم نفس کی پیروی کرنے کا اصل معنی کیا ہے، کیسے سمجھا جائے؟ بھائی دیکھیے، نفس کی پیروی کا، جسے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ جو کہا گیا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ وہ اہم جو کردار اس کے کسی کام کے کرنے اور کسی کام کے نہ کرنے کا ہے، شرعی طور بات کر رہا ہوں میں، شرعی کام کرنے، یہ نہیں کھانے پینے آنے جانے، لیکن شرعی طور پر کسی کام کا کرنا ہے یا کسی کام کو شرعی طور پر نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں اصل اس کا معاملہ نفس کے اوپر ہو۔ اس کا جی کہتا ہے تو کرتا ہے، نہیں کہتا ہے تو نہیں کرتا، تو ظاہر بات یہ شرک ہے۔ اب اس کی بہت کیٹیگری، کبھی یہ شرک اکبر ہوگا، کبھی شرک اصغر ہوگا۔ اسی لیے بہت سے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے گناہ کا ارتکاب جب انسان کرتا ہے تو اپنے نفس کی پیروی میں کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہر ارتکاب یہ شرک اکبر نہیں ہو جائے گا، یہ شرک اکبر نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل نفس کی پیروی کا معنی۔ اور اگر جو ہے، اور اگر نہیں، اصل چیز اس کے نزدیک کرنے یا نہ کرنے پر ابھارنے والی کی چاہے شریعت اور دین اور شرعی احکام ہیں۔ کبھی وہ نفس کی سے مجبور ہو کر کے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گندی فلم ہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کے لیے اس سے رکنا چاہیے۔ نفس کے اندر برا بھی سمجھ رہا ہے، دل میں برا بھی سمجھ رہا ہے، لیکن بسا اوقات شہوت کے یا اس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک میں داخل نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، اذان ہونے کے بعد اگر کسی کا مسجد جانے کا ارادہ نہ ہو تو کیا امام کے نماز پڑھانے سے پہلے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ جہاں تک نماز کے پڑھنے کا تعلق ہے، یہ اذان سے منسلک نہیں ہے۔ منسلک کس بات سے ہے؟ وقت کے داخل ہونے سے۔ اب اگر جیسے ہمارے ہندو پاک میں اس کا تو کوئی اہتمام نہیں، تو وقت کب ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسجد نے اپنے لحاظ سے اپنے مصلین کو، ان کے ظروف کہیے، ان کو راضی، اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ اپنا وقت بنا لیا ہے۔ کبھی وقت ہو جانے کے فوراً بعد اذان ہوتی، کبھی وقت ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اصل اعتبار کیا ہے؟ وقت کے داخل ہونے کا ہے، نہ کہ اذان ہے۔ اذان ایک علامت ہو سکتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ اب روزانہ مثال کے طور پر اذان جو ہے ظہر کی سمجھ لیجئے کہ 12 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، اور وقت کیا ہے؟ کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر آج اذان میں دیری بھی کر رہا ہے کوئی شخص، تو عورت نماز پڑھ سکتی۔ کوئی آدمی مسجد میں پہنچا، ابھی مؤذن نہیں آیا لیکن وقت ہو گیا ہے، تو ظہر کی سنت وہ شروع کر سکتا ہے۔
تو اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ دخول وقت کا ہے، نہ کہ اذان کا ہے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر کوئی یعنی مووی وغیرہ تو نہ دیکھے لیکن نارمل کہانی ہے، ڈراؤنی کہانی ہے یا جاسوسی کہانیاں ہیں، یہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر اس میں جیسے عام طور پر رہا کرتا ہے فحش چیزیں ہیں، ہے نا، شہوات کو ابھارنے والی چیزیں ہیں، تو اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. یا اس کا اثر جو ہے عدوان یعنی ہجومی لوگوں کو پڑتا ہے ایسے بچے، تو اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس چیز کا صرف گناہ صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جی اور حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم میں، العینان تزنیان وزناہما النظر والیدان تزنیان، ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زنا میں شمار ہیں. یہاں پر جو کہانیاں ہیں اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ کہانیوں کسی اعتبار سے ہوگا. اگر عادی کہانی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر معلوماتی کہانی ہے یا صرف کیا ہے ایک افسانہ ہے نا، آدمی تھوڑا سا اس کی وجہ سے اپنے اس میں کوتاہی نہیں کرتا ہے تو دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ اس میں شہوات اور یہ چیزیں نہ پائی جائیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 40 سال یا سمجھے کہ زندگی کے سارے ہی روزے قضا ہوئے ہوں اور حساب لگا لیا جائے تو 1200 لوگ بنتے ہیں، یعنی 1200 روزے، تو کیا 1200 لوگوں کا ایک ساتھ ایک دیگ بنا کر کھانا کھلا دینا، کیا یہ چیز جائز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ 1200 لوگ اس دیگ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں وقت میں تو جائز ہے. جی جی، ایک وقت میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیتے ہیں. یا عام جو روٹین ہے کہ ہاں بھائی اتنا ایک آدمی کے لیے جو کھانا جیسے دعوتوں میں پکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے لیے پتہ نہیں 1 پاؤ چاول یا کتنا ایسے رہتا ہے، اس کے حساب سے تو کوئی حرج نہیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہیے. یعنی اگلا سوال ان کا یہ بھی ہے کہ صرف ایک وقت کا ہی کافی ہے؟ ایک وقت کافی ہے، ناشتہ وغیرہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب دینا ہو کسی کو بھی تو ایک وقت کے حساب سے دیا جائے. نہیں وہ تو کیا ہے، تو کھانا پکا پایا ایک وقت سے دیں. کھانا پکانا غلہ دیتے ہیں تو جو آدھا سا کہا گیا ہے وہ دیا جائے گا. غلہ دے رہے ہیں یا کہ کھانا پکا کر کے دے رہے ہیں؟ کھانا پکا کر تو جتنا ایک آدمی ایک ٹائم پہ کھا لے یہ اتنا ہو جائے گا. اگر اناج دینا ہے تو اناج تو آدھا سا دینا ہے، نصف سا. اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں لیکن کم آدھا سا سے نہیں دینا چاہیے. آدھا سا مطلب کلو کتنے میں آتا ہے؟ کلو ایک ہوتا ہے 1.25 کلو تقریباً. 1 کلو سے زیادہ ہے. علماء کا اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ وہ 2 کلو 40 گرام ہے، کسی نے کہا 2.5 کلو ہے، کسی نے کم کی زیادہ، تو زیادہ 1.25 کلو یہی احتیاط ہے. چلے ٹھیک ہے. اگر ہوٹل کا جو نارمل جو وہاں میڈیم ہوٹلز ہیں وہاں پر ایک دن کا کھانا کتنے میں ملتا ہے، اس کا پیسہ وغیرہ دے دیا جائے تو اس کا پیسہ دوسری جگہ جا کے خرچ کرے. وہ کھانا کھلانا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے. ہوٹل والے کو دے دیں کہ ہاں بھائی اتنے مسون کھانا کھلا دو تو ٹھیک. اچھا، پیسہ دینا جائز نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے کے طور پر نہیں دینا جائے. پیسہ غلے کے طور پر کھانا، جاؤ کھانا، بیٹھو جاؤ کھانا کھا لو، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ دے دیا چلو تو کہیں جا کے بھی خرچ کرے، اس سگریٹ پینے لے چلا جائے گا اس کو لے کر کے. جی جی جی. تو اب اگر اناج دینا ہے تو صرف ایک ہی اناج دیں گے، چاول ہی دیں گے؟ بہتر کافی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گوشت کا تھوڑا سا دال بھی تھوڑی دے دیں تو اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. جی تو تب بھی وہ آدھا سا کا جو نصف سا کا جو حکم باقی رہے گا، اس کو ملا کر کے باقی رہے گا، کوئی حرج نہیں. یعنی نصف سا پلس دال پلس گوشت پلس، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانا اور وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں اس کے ساتھ اور بھی تو کوئی چیز، صرف غلہ نہیں رہتا ہے نا، اور چیز رہتی ہیں. اب یہ الگ سے کرنے بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے جو نصف سا وارد ہے وہی اتنا دے دیا جائے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا آدھی مرغی کا بھی اس کے لیے انتظام کر دے رہے ہیں حساب لگا کر کے، تو یہ زیادۃ الخیرین ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. نہیں مگر یہاں لوگ اگر پوچھیں گے بھائی ایک آدمی کا کھانا، یہ تو آدمی یعنی نصف سا میں تو 3 آدمی کھاتے ہیں. بھائی تو ٹھیک ہے آپ کھانا کھلا دیجیے. آپ اتنی بخالت کر رہے ہیں تو کیوں پریشان ہیں آپ؟ آسان ذریعہ ہے نا، کھانا کھلا دیجیے آپ.
نہیں یہ میرا سوال اس لیے ہے کہ صرف نسخہ دینا بھی ہاں کافی ہے، اسی لیے تو نسخہ کافی ہے کہ اور بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا، پانی بھی پلائیں گے آپ اس کے ساتھ اور وہ بھی کریں گے اور پکانا، یہ بھی تو اصل مسائل ہیں کہ مسائل ہیں. جی تو اسی لیے یا تو آپ یہ کیجئے تو اتنا دے دیجئے. یعنی صرف نسخہ ایک چاول اگر کوئی دے دے ہاں تو کافی ہے، باقی تیل وغیرہ دینا اس کے لیے ضروری نہیں، اگر دے دے تو وہ بہتر ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہم سبوں کا کچھ سوال اس طرح ہے کہ نماز میں بہت زیادہ جماعیاں آتی ہیں، تو خاص کر کے صبح کی نماز میں، تو ہم نے یہ حدیث پہنچی تھی کہ اس کو روکا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے اہم یہ ہے کہ وقت پر سویا کریں، جماعیاں نہیں آئے گی. جب نیند بھر کر کے سوئے رہیں گے، ہے کہ نہیں، ظاہر بات ہے جب 1 بجے سوئیں گے، 12 بجے سوئیں گے، ہے کہ نہیں، 11:45 بجے سوئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جماعی آئے گی. جی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے اٹھا کریں، پہلیں گے، منہ دھوئیں گے، تھوڑا سا ٹہلیں گے، نیند غائب ہوگی. یہ نہیں کہ اذان ہو گئی اٹھو جلدی جلدی بھاگو اور جو ہے ابھی اذان ہوئی، ابھی اور 5 منٹ 10 منٹ 16 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار ہے. تو یہ سب جو وجوہات ہوتی ہیں وہ جماعی آنے کی ہوتی ہیں، اور اگر پھر بھی حالات میں کوئی مجبور ہے تو اس کو اپنے منہ سے دبائے، منہ کھولے نہیں، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کسی نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی اور ساتھ میں پھر آیت الکرسی اور درود شریف بھی پڑھ لیا اور کہا کہ ہم کو یہ آیت الکرسی اور درود شریف سے پیار ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ پیار ہے، آپ ہر وقت اس کو پڑھتے رہیے. جی یہاں پڑھنا عادت بنا لینا یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے یہاں رمضان کے آخری عشرے، عید، شب برات، میلاد النبی وغیرہ پر یعنی مسجدوں کے اندر لائٹیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، مسجدوں کے مینارے وغیرہ سجائے جاتے ہیں. یہ ساری لایانی چیزیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سوال صحیح بخاری کتاب الایمان باب 40 4 برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا، آخر کس قسم کے برتن ہے، وضاحت؟ اصل میں دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت عبد عباس کی ہے، وفد عبد القیس کے آنے کے معاملے میں، اور صحیح سنن ابو داؤد وغیرہ سنن بھی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحنتم والمزفت والنقیر والدباء، یہ 4 ہیں. اصل میں یہ 4 قسم کے برتن ہوا کرتے تھے خاص. نقیر جو ہوا کرتا تھا وہ ہوتا تھا کھجور کا تنا لیتے تھے، اس کو اندر سے سوراخ کر کے پھر اس میں کچھ چیز رکھ کر کے اس میں نبیذ بنایا کرتے تھے. دبا جانتے ہیں، بڑا جو کدو یا جو کوڑا ہوتا ہوا کرتا ہے سفید والا، ہے نا، ہندوستان وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کہ جو سادھو وغیرہ لے کر کے چلتے تو اس کو بڑا ایسا رہتا تھا، اس میں کر کے اس میں بنایا کرتے تھے. دبا اور نقیر. تیسری چیز کیا ہے؟ ہنتم ہے. یہ ہنتم اصل میں کیا ہے؟ یہ مٹی کا برتن ہوا کرتا تھا، مٹی کا برتن ہوتا تھا، خالص مٹی نہیں بلکہ اس میں کچھ بال اور کچھ چمڑے وغیرہ جب ملا کر کے اس میں بناتے تھے، رکھتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ روغن وغیرہ کچھ کر کے تو اس میں بنایا کرتے تھے. اور چوتھی چیز ایک اور چیز کیا ہے، وہ نہا عن النقیر والحنتم والمزفت. مزفت یہ ہے کہ اس نے تارکول جو ہے برتن میں اندر سے لگا دیا، مٹی کا جو برتن لگا دیا کرتے تھے. تو اصل ہوتا یہ تھا کہ اس میں نبیذ بنانے کی وجہ سے نشہ بہت جلدی آیا کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ سد ذریعہ کے طور پر ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا، اس لیے کہ عموماً یہ برتن کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ اسی کام کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں نبیذ بنائے اور نشہ آ جائے. کچھ لوگ جن کے دل میں کھوٹ ہو وہ کیا کریں، اس میں جا کر کے نبیذ بنائیں اور کہیں تو نبیذ ہے، حالانکہ اس میں نشہ جلدی آ جایا کرتا تھا. تو نبیذ وہی حرام ہے جس میں نشہ آ جاتا ہے، حرام نشہ نے پہلے وہ جائز ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا ہے، لیکن جہاں اس کا تصور نہ ہو کہ یہ اس کے ہیں اور نہ ہی اس میں نشہ وغیرہ آنے کا خطرہ ہو تو کوئی حرجہ نہیں اس کے استعمال. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ سفر میں نماز جو ہے قصر کر کے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح جمع بھی کر لیتے ہیں. ان کو ہمارے ساتھی بہت جو ان کے ساتھی ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں. سوال ان کا یہاں پر یہ ہے کہ کبھی سفر میں جہاں پر مسجد وغیرہ پوری طریقے سے مطمئن طریقے سے آدمی جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟
بھائی دیکھیے، یہ بات میں اسی سوال جواب کے سلسلے میں کئی بار میں واضح کر چکا ہوں کہ سفر اور قصر دونوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے۔ قصر کا جو معاملہ ہے یہ تاکیدی ہے، بلکہ بہت سے علماء تو اس کے وجوب کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ بہت سے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سفر میں اپنی نماز کو پوری کرنا یہ ثابت نہیں ہے کہ نہیں؟ بلکہ مجھے اگر یاد آ رہا ہے کہ صاحب تحفۃ الاحوذی رحمہ اللہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرف گئے ہیں کہ تقریباً واجب ہے یہ۔ احناف کے جو قول ہے اس کی وہ تائید یعنی کرتے ہیں، واللہ اعلم، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لیکن جہاں تک جمع کا تعلق ہے، یہ جمع صرف آسانی کے لیے کہا گیا ہے، حاجت کے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ جانیں کہ حضر کے اندر قصر نہیں ہو سکتا، حضر میں یعنی بغیر سفر کے انسان ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو حضر میں کیا ہے، وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے سفر میں قصر سنت ہے ویسے جمع بھی، اس لیے بہت سے لوگ ہیں انہیں کوئی ضرورت ہے نہ اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کو سفر میں بھی اپنے وقت پر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتویٰ میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو طالب علم ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو وہاں سے پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہاں ہر چیز تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو یہ کیا ہے، حاجت کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ہر نماز کو اس کے لیے وقت مل جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، سفر میں بھی۔ لیکن اگر وہ ایک عذر ہے، سفر ظاہر بات کتنا بھی آسان ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہے سفر ہے، اگر وہ اس سے وجہ سے اگر وہ جمع کرنا چاہتا ہے تو جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہوگا، سنت نہیں ہوگا۔ جی نہیں، یہاں پر جو اشکال رہ گیا تھا شیخ کے، مثال کے طور پر کسی جگہ پر وہ مسافر ہے اور کسی جگہ ہوٹل وغیرہ میں رکا ہوا ہے تو وہاں پر روم میں 2 رکعت قصر پڑے گا یا وہ جا کر جماعت؟ یہ چیز ہے، اگر اذان سن رہا ہے تو جائے گا جماعت پر نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے وہاں پر یعنی قصر افضل نہیں ہے، اس کے لیے جائے مسجد کے اندر اس سے 2-4 ساتھی ہیں جمع کر کے قصر کر کے پڑھ لے اور چلا ہے۔ نہیں، وہ تو جماعت کے ساتھ، ہاں تو جماعت ساتھ پڑھے گا، ظاہر بات اس کو قصر نہیں کرے گا جماعت۔ جس سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ مسافر کے لیے سنت یہ ہے کہ اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ پوری نماز پڑھے۔ جی جی جی، یعنی افضلیت کی وجہ سے وہ اپنے روم میں نماز نہیں پڑھے گا۔ نہیں۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔